نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اینا دو ہارناں دی آواز وچ پیندی بلا وجہ کوئی سمجھ نہیں آندی دی۔ حضرات گرامی، عید الفطر کا مبارک موقع، اور مجھے پورا احساس ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو اس بات کی جلدی ہوتی ہے کہ میں نکلوں اور گھر میں جا کر عید کی خوشیاں مناؤں۔ مجھے مکمل احساس ہے، لیکن میں بھی ایک لالچ رکھتا ہوں کہ سال کے بعد یہ اجتماع ہوتا ہے اور میں کوئی ایسا قومی پیغام دے سکوں جو میرے لیے، آپ کے لیے اور انسانیت کے لیے مفید ہو۔ تو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ لوگوں کچھ خرچ کر لو۔ گزارش یہ ہے، آپ اس وقت اپنے ملک پاکستان کا حال دیکھیں کہ ایک طرف سیاستدانوں کی مہاد آرائی سے ملک کی معیشت کہاں پہنچ چکی ہے، اور دوسری طرف ہمارے وہ لوگ جو مالدار تھے، کیا انہوں نے زکوٰۃ دی؟ جو ذمہ دار طبقہ تھا انہوں نے عشر ادا کیا؟ ہر آدمی نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ ہم نے سیاستدانوں کو تو کوسا، لیکن اپنے گریبانوں میں جھانک کر ہم نے نہیں دیکھا کہ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت حالات یہ ہیں کہ متوسط طبقہ وہ غریب ہو گیا، اور غریب پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو یہ بے کسی کا عالم، مزدور کو دیکھو، مجبور کو دیکھو، اور بے کس کو دیکھو، مجبور کو دیکھو کہ کیا حالات ہیں۔ چولہے جل نہیں رہے، کھانے مل نہیں رہے، غریبوں کو لباس میسر نہیں، 2 وقت کا کھانا پورا کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو میں اس عنوان سے اپنے مخاطبین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، لوگوں موت آنے سے پہلے کچھ خرچ کر لو، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو تم موت کو دیکھ کر کیا کہو گے؟ میں یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ موت کو دیکھ کر ہم کیا کہیں گے؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فَأَصَّدَّقَ۔ موت کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا یا اللہ مجھے مہلت دے، میں نماز پڑھ کے آؤں، مجھے مہلت دے، میں حج کر کے آؤں، مجھے مہلت دے، میں رمضان کے روزے رکھ کر آؤں۔ نہیں، کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فَأَصَّدَّقَ، یا اللہ میں صدقہ کر کے آؤں۔ صدقے کی حیثیت کو جب آنکھ بند ہوگی، موت کا فرشتہ آن پہنچے گا، انسان دیکھے گا کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے۔ قبر کی تاریکی میں، قبر کے اندھیرے میں صدقے کی اہمیت کا لگ پتا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ خرچ کریں، ہم خود خرچ کریں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، اللہ کو سخی اتنا پسند ہے کہ اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اور دنیا کی امامت کے لیے عرب کو کھڑا کیا، اس لیے کہ عرب سخی تھے، اور سخی بہادر ہوتا ہے، بخیل کبھی بہادر نہیں ہو سکتا۔
بخیل بزدل ہوتا ہے۔ اللہ نے بہادروں کو کھڑا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بدو کہتا ہے جاؤ مدینے میں اسلام قبول کر لو۔ میں نے محمد عربی کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح مال خرچ کرتے ہیں کہ انہیں فقر کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو عرب نے جو دنیا کی امامت کے لیے کھڑے کیے گئے، جو دنیا کی سیادت کے لیے کھڑے کیے گئے، ان میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ سخی تھے، اور سخی بہادر ہوتا ہے۔ صحابہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، جنگوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، وہ سخی بھی تھے، وہ بہادر بھی تھے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، ایک بات کروں گا۔ یہ دیکھو 9 ہجری کا دن، تبوک کی جنگ، رومیوں سے لڑائی، حالات بڑے دگرگوں اور پکے ہوئے پھل۔ جون جولائی کے دن کھجوریں پکی ہوئی، آپ نے اعلان کیا آؤ بھائی لاؤ چندہ، رومیوں سے لڑنے جانا ہے۔ لائے مال، ابو بکر سارا مال لے آئے، عمر آدھا میں مال لے آئے۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دوں گا۔ پھر اعلان 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900۔ یا اللہ کے نبی 900 گھوڑا تنہا عثمان دے گا۔ اور پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ 100 گھوڑا بھی، اس کا سامان بھی میں دوں گا۔ پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ یہ 29 کلو چاندی یہ بھی گئی۔ پھر گھر گئے، اپنی جھولی بھری، 5.5 کلو سونا۔ کون لے کر آئے؟ عثمان بن عفان لے کر آئے۔ ثقلین کے تاجدار نے سونے کے سکے اپنی جھولی میں ڈالے اور یوں چکر لگانے لگے، اور کیا کہا؟ عثمان کی سخاوت کو دیکھ کر کہا ما ذر عثمان، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اے عثمان، آج کے بعد تو کوئی نیکی کا کام نہ بھی کرے، تیری جنت کا سامان ہو چکا ہے۔ دولت سے بھی جنت ملتی ہے۔ ذرا آگے تو بڑھو۔ یہ ایک صحابی، اس کا نام ابو دہدہ، یہ آخری بات ہے۔ آپ نے فرمایا ابو دہدہ میرا اللہ کہتا ہے جو مجھے قرض دے گا میں جنت دوں گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ قرض سے پاک ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس بہانے سے تمہیں جنت دینا چاہتا ہے۔ تو یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے اور ایک میں ہوں، میرا اللہ مجھے اور میری بیٹی کو جنت دے دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں میری کل کائنات 2 باغ ہیں، دونوں اللہ کی راہ میں دے دیے۔ آپ نے فرمایا تو میرے اللہ نے تجھے اور تیری بیٹی کو جنت بھی دے دی۔ تو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ لوگوں اب وقت بڑا مشکل ہے۔ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی جہنم سے دور ہوتا ہے، بخیل جنت سے دور، اللہ سے دور، انسانوں سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اچھا بھی کیسی عجب بات ہے کہ بخیل آدمی زندگی گزارتا ہے فقیروں کی طرح۔ آپ بخیل کو نہیں دیکھیں گے، نیا لباس نہیں ہوگا، اچھی خوراک نہیں ہوگی، اچھی رہائش نہیں ہوگی، اچھی عادات نہیں ہوگی۔ بخیل آدمی زندگی گزارتا ہے فقیروں کی طرح، اور اس کو حساب دینا پڑے گا مالداروں کی طرح۔ کیسی بدبختی ہے اس کی۔
اور قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میرے سارے اسباب لے لے، میرا بیٹا، میری بیوی، میرے بھائی، میرا سونا، میری چاندی، میری زمینیں، باغ، سب کچھ لے لے، مجھے دوزخ سے بچا دے۔ لیکن میرا اللہ کہے گا وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، تو میں آپ کو جگا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں۔ مالدار کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو مالدار اپنا کردار ادا کرے۔ زمیندار، اب میں حساب لگا رہا تھا اپنے گاؤں کا، 2800 ایکڑ زمین ہے ہمارے گاؤں کی، اور اس کی پیداوار سے حساب لگا رہا تھا کہ 4000 من عشر بنتا ہے، اور 100 گھر مستحق ہے صرف ہمارے گاؤں میں، اور ایک گھرانے کو 40 من دانے ملتے ہیں، اور 40 من گندم اور 40 من چاول۔ جس غریب کے گھر میں چلے جائے اسے آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگنا نہیں پڑتا، اسے مسجدوں کے دروازے کے آگے سامنے کھڑے ہو کے مانگنا نہیں پڑتا۔ تو معاشرے کی مجبوری کا ذمہ دار پہلے کون ہے؟ یہ میرا ذمہ ہے، یہ کسان ہے، یہ ذخیرہ اندوز ہے۔ اور بڑے افسوس سے کہتا ہوں، ایک طرف حالات یہ ہیں اور مالدار ذخیرہ اندوز منڈیوں میں گھس گئے، گندم کو انہوں نے چھپا لیا، اور آگے حالات کیا ہوں گے؟ ذخیرہ اندوزو اللہ سے ڈرو، کسانوں اللہ سے ڈرو، زمینداروں اللہ سے ڈرو، مالداروں اللہ سے ڈرو۔ کتنے لوگ ہم میں ہیں جنہوں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہے۔ ہر روز کا ہنسنا تمہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحات میں ذرا رو بھی لیا کر۔ آخر موت کا شکنجہ جب کسا جائے گا تو ہر چیز انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج عید کا دن ہے، بلکہ میں کہوں گا زکوٰۃ دینے والے کو اسلام سخی نہیں کہتا، اور عشر دینے والے کو بھی اسلام سخی نہیں کہتا، ہاں انہیں بخیل بھی نہیں کہتا۔ یہ نہ سخی نہ بخیل، سخی تو ہوتا ہے جو زکوٰۃ سے آگے بڑھے، جو عشر سے آگے بڑھے۔ اس سے عشر زکوٰۃ سے آگے بڑھو، اللہ کی نگاہ میں سخی بنو، اور سخی کے اللہ عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، سخی کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے بغیر مانگنے کے۔ اس لیے زکوٰۃ و عشر کے بعد آج عید کے دن میں مزدوروں کو، بیماروں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مجبوروں کو عید کی خوشیوں میں شامل کر کے اپنے خدا کو راضی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔